بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 7305۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آنا۔ حضرت مالک بن اوس نصری روایت کرتے ہیں کہ محمد بن جبیر بن مطعم نے مجھ سے ایک واقعہ ذکر کیا، پھر میں مالک کے پاس گیا اور ان سے اس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ ہوا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتنے میں ان کے دربان یرفع آئے اور کہا کہ حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت زبیر، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہم اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا انہیں اجازت دی جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ سب لوگ اندر آ گئے اور سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ پھر یرفع نے آ کر پوچھا کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دی جائے؟ ان حضرات کو بھی اندر بلایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرے اور ظالم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ آپس میں دونوں نے سخت کلامی کی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی جماعت نے کہا کہ امیر المومنین، ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے تاکہ دونوں کو آرام حاصل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ صبر کرو، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کی اجازت سے آسمان و زمین قائم ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری میراث تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود اپنی ذات مراد لی تھی۔ جماعت نے کہا کہ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ پھر آپ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد کہا کہ پھر میں آپ لوگوں سے اس بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے اپنے رسول کا اس مال میں سے ایک حصہ مخصوص کیا تھا جو اس نے آپ کے سوا کسی کو نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم، تو یہ مال خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ پھر واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے لوگوں کو نظر انداز کر کے اپنے لیے جمع نہیں کیا اور نہ اسے اپنی ذاتی جائیداد بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ لوگوں کو بھی دیا
اور سب میں تقسیم کیا، یہاں تک کہ اس میں سے یہ مال باقی رہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنے گھر والوں کا سالانہ خرچہ دیتے تھے، پھر باقی اپنے قبضے میں لے لیتے تھے اور اسے بیت المال میں رکھ کر عام مسلمانوں کی ضروریات میں خرچ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس کے مطابق عمل کیا۔ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ کو اس کا علم ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، میں آپ دونوں حضرات کو بھی اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو اس کا علم ہے؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں۔ پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہونے کی حیثیت سے اس پر قبضہ کیا اور اس میں اسی طرح عمل کیا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ دونوں حضرات بھی یہیں موجود تھے۔ آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہو کر یہ بات کہی، اور آپ لوگوں کا خیال تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں خطا کار ہیں۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اس معاملے میں سچے اور نیک اور سب سے زیادہ حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات دی اور میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ولی ہوں۔ اس طرح میں نے بھی اس جائیداد کو اپنے قبضے میں 2 سال تک رکھا اور اس میں اسی کے مطابق عمل کرتا رہا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ پھر آپ دونوں حضرات میرے پاس آئے اور آپ لوگوں کا معاملہ ایک ہی تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آپ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے اپنے بھائی کے لڑکے کی طرف سے اپنی میراث لینے، اور یہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کی طرف سے ان کے والد کی میراث کا مطالبہ کرنے آئے۔ میں نے تم سے کہا کہ یہ جائیداد تقسیم تو نہیں ہو سکتی، لیکن تم لوگ چاہو تو میں اہتمام کے طور پر آپ کو یہ جائیداد دے دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں پر اللہ کا عہد اور اس کی میثاق ہے کہ اس کو اسی طرح خرچ کرو گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، اور جس طرح میں نے اپنے زمانے ولایت میں کیا۔ اگر یہ منظور نہ ہو تو پھر مجھ سے اس معاملے میں بات نہ کریں۔ آپ دونوں حضرات نے کہا کہ
اس شرط کے ساتھ ہمارے حوالے جائیداد کر دیں۔ چنانچہ میں نے اس شرط کے ساتھ آپ کے حوالے جائیداد کر دی تھی۔ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا میں نے ان لوگوں کو اس شرط کے ساتھ جائیداد دی تھی؟ جماعت نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا میں نے جائیداد آپ لوگوں کو اس شرط کے ساتھ حوالے کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے کہا، کیا آپ لوگ مجھ سے اس کے سوا کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں؟ پس اس ذات کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، اس میں اس کے سوا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اگر آپ لوگ اس کا التزام نہیں کر سکتے تو پھر میرے حوالے کر دو، میں اس کا بھی انتظام کر لوں گا۔ صحیح البخاری، حدیث نمبر 7305۔